فقہ کی تعریف کیا ہے، اور اس سے پہلے یہ کہ فقہ کی تعریف پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، اصول فقہ دیکھیں گے۔ ہم بنیادی طور پر فقہ کے معنی سمجھ کے ہیں، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ دین سے۔ حدیث میں کیا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ معلوم ہے فقہ دین میں ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، صحیح ہے؟ ایک آدمی کو دین کی گہری سمجھ ملنا، تو یہاں یہ بتائیے کہ فقہ کا تعلق مسئلے مسائل سے ہوتا ہے یا عقیدے سے ہوتا ہے؟ کچھ لوگ بولیں گے منگل والا ہی اچھا دکھتا ہے اپنے کو۔ سوچنے میں خرچہ نہیں آتا ہے، عقیدے سے آتا ہے یا مسئلے مسائل سے آتا ہے یا دونوں سے آتا ہے یا اور بھی کچھ ہے؟ دونوں سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ عقیدے میں بھی مسئلے ہے اور مسئلے میں بھی عقیدہ ہے۔ عقیدے میں مسئلے، صحیح بات ہے۔ آپ اقبال کیلانی کی کتاب دیکھیں یا علماء کی دوسری کتابیں دیکھیں، اس میں مسئلہ اور بعض اوقات عقیدے کا بھی مسئلہ۔ مسئلہ کا مطلب کیا ہے؟ سوال۔ تو سوال آپ کس بارے میں پوچھتے؟ خالی فقہ کے پوچھتے ہیں کہ حلال حرام؟ عقیدے کا بھی تو پوچھتے نا، تو مسئلہ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں پر جو دو تقسیم ہوئی ہے، ایک عقائد اور ایک اعمال، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تجارت کے اصول، نکاح، طلاق، اور اس کے علاوہ لین دین، جائیداد، یہ سارے عقائد کے مسائل ہیں کیا؟ یہ عقائد ہے نا کہ نہیں؟ پہلے تو بولو یہ عقائد ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ عقائد ہیں؟ عقائد نہیں ہیں۔ یہ عقائد اعتقادی مسائل نہیں ہیں، یہ عملی مسائل ہیں، ان میں عمل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخرت کا دن، قیامت کا دن، اس میں کیا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ سارے کون سے معاملات، مسائل ہیں؟ عقائد کے مسائل ہیں۔ تو فقہ کا تعلق عقائد کے معاملات سے ہے یا اعمال کے معاملات سے؟ کیسے؟ آپ کے دل میں آیا تو کچھ بھی بولو گے آپ، دونوں سے کیسے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ گھر پہ چھوڑ کے آیا ایسا بول سکتے ہیں آپ؟ دلیل ہے لیکن گھر پہ چھوڑ کے آیا۔ آپ کو معلوم ہے، ابھی آپ بولے سب، ابھی آپ سب لوگ بولے وہ دلیل اس کی۔ ہاں دیکھیے، بعض اوقات معلوم ہوتا ہے لیکن معلوم نہیں ہوتا ہے کہ معلوم ہے۔ سمجھا؟ نہیں معلوم۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرماتا ہے۔ دین میں عقائد آتے ہیں، اعمال، تو فقہ میں دونوں آئیں گے، ایک آئے گا؟ تو آپ کو نہیں معلوم، یہ معلوم لیکن نہیں معلوم کہ معلوم۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ فقہ کا تعلق عقائد سے بھی ہوتا ہے اور اعمال سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن بعد کے دور میں ایسا ہو گیا کہ اسی لیے بعض علماء نے کیا کہا ہے کہ واقعی فقہ کا لفظ استعمال کرنا جو لائق ہے وہ عقیدہ کے لیے ہے، اس لیے کہ اصل سمجھ یہی ہے۔ اصل سمجھ دین میں کیا ہے؟ توحید کا سمجھنا اور آخرت کا سمجھنا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں جو زندگی کی دین کی اہم ترین چیزیں ہیں، اس کا سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ ورنہ آدمی توحید کی بجائے شرک پر جیے اور نمازیں پڑھتا رہے، اس نے کیا سمجھا؟ سمجھ رہے ہیں؟
تو اصل فقہ جو ہے یہ کس کا ہے؟ یہ تو عقیدے میں، اسی لیے بعض علماء نے کہا الفقہ الاکبر یہ توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ الفقہ الاکبر ہے، سب سے بڑا فقہ توحید ہے۔ اور آپ کو دلائل سمجھنے پڑتے ہیں نا اس میں، عقیدے میں دلائل سمجھنے نہیں پڑتے ہیں، عقیدے میں آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ واقعی کیا بات ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو عقیدے کی جو آیتیں ہیں، جیسے آپ مثال کے طور پر آپ اس کو مثال سے سمجھو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ بندوں پہ کون خرچ کرتا ہے رزق؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، جیسا چاہتا ہے بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ اب ایک آدمی اس سے یہ مطلب لے کہ اچھا اللہ کو بھی ہاتھ ہے تو اللہ کے ہاتھ ہماری طرح ہوں گے، تو کیا ہے؟ صحیح سمجھ ہے؟ لیکن اس آیت کے ساتھ ایک آدمی نے دوسری آیت جوڑی، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے، تو کہا کہ ہاں اللہ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے بندوں پر، لیکن اللہ کے ہاتھ بندوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی طرح کچھ نہیں ہے۔ تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بہت سارے لوگ آیت پڑھتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم بندے کی شہرک سے قریب ہیں، اس کو غلط طور پر سمجھتے اور یہ اس سے دلیل لیتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آیت کو غلط طور سے سمجھتے ہیں اور کہتے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ تو اس نے اس آیت کو کیا کیا؟ غلط سمجھا، اور اس کے نتیجے میں عقیدہ کیا ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ فقہ کا تعلق اگر واقعی دیکھا جائے تو نہ صرف اعمال سے ہے، بلکہ فقہ کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، زیادہ لائق ہے کہ عقیدے سے اس کو جوڑا جائے۔ اس کی ایک اور دلیل یہ ہے، ایک تو دلیل کیا ملی آپ کو؟ فقہ کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ من یرید اللہ بہ، تو دین کی سمجھ دیتا ہے، تو دین میں ایمان بھی آتا ہے اور کیا عمل آتا ہے، اور ایمان نہیں آتا دین میں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ نے کہا نا تم کو وہی دین دیا جو نوح کو دیا۔ تو شریعتوں کا فرق ہوا، لیکن دین ایک ہی ہے سب نبیوں کا، عقائد سب کے سیم ہیں۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ فقہ میں عقیدہ بھی آتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہوا۔ دوسری بات، یہ جو آیت لکھی تھی میں نے یہاں پر، موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا تو انہوں نے جو دعا کی کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، یہاں جو فقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے سمجھنے کے اعتبار سے، وہ عقیدے کی بات اس میں تھی کہ نہیں تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کیا دعوت لے کر گئے تھے؟ عمل کی، نماز ایسی پڑھو، فرعون کے پاس ایسا گئے تھے، یا توحید سمجھانے کے لیے گئے تھے؟ تو ان کی دعوت میں زیادہ اہم کیا تھی؟ اگرچہ دوسرے اعمال بھی تھے، لیکن کیا اس میں عقائد نہیں تھے؟ تو وہ پوری بات سمجھنے کی دعا انہوں نے کی تھی کہ اے اللہ مجھ کو بولنے کی توفیق دے کہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ یعنی معلوم ہے فقہ کا تعلق نہ صرف عمل سے ہے بلکہ عقیدے سے بھی ہے۔ اتنی بنیادی بات سمجھی؟ بعد کے دور میں ایسا ہوا کہ علماء نے دو فیلڈ بتائیں کہ ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے فقہ۔ اس سے ہم کو اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی پرابلم اس میں نہیں ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے اگر اس طرح سے تعلیم کی آسانی کے لیے کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوئی آدمی کہتا ہے کہ فقہ کا تعلق قطعاً عقیدے سے نہیں ہے، تو کیا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ لیکن فقہ کے معاملات معظم حصہ اس کا کس سے ہے؟ مسائل سے ہے۔ عام طور سے اس کا ڈسکشن کس سلسلے میں ہوتا ہے؟ مسئلے مسائل جس کو ہم کہتے ہیں، نماز کیسا پڑھنا یا عملی مسائل سے۔ سمجھ میں آیا؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی سب کے؟ ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے بعض علماء نے بعد کے دور میں فقہ کی جب تعریف کی، ڈیفینیشن، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ فقہ کیا ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ فقہ یہ ہے کیا
معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ بأدلتها التفصیلیہ. کیا ہے یہ فقہ ہے. تو بہت بھاری دکھ رہا، آپ بولیں گے. شریعت کے عملی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ معلوم کرنا. شریعت کے عملی احکام کو ان کی تفصیلی دلیلوں کے ساتھ معلوم کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں. اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ شریعت کے احکام، عملی احکام، دلائل. لیکن کیسے دلائل؟ تفصیلی دلائل. ان سے کیا کرنا؟ معلوم کرنا، یا ان کی معرفت. معرفت الاحکام الشرعیہ، شریعت کے احکام کی معرفت. کیسے احکام؟ عقائد والے، عملی احکام. بأدلتها التفصیلیہ، اور اس کی تفصیلی دلیلوں کے ساتھ. کون سمجھائے گا اس کو؟ آپ بولے پہلے ہم کو سمجھاؤ. ابھی تک کہ قفل کھلا نہیں ہے، آپ ہتھوڑی لگا رہے ہیں اس کے اوپر لیکن کھل رہا نہیں ہو. لیکن کوئی بھی چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہی ہوتی ہے. ایسا رہتا کہ نہیں؟ سائیکل آپ پہلے دن چلائے تو ایک دم چلا کے ایک دم زور سے اچھی. بائک گیئر والی کار، شروع میں وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے. لیکن اس مرحلے میں اگر اس کو آدمی چھوڑ دے تو زندگی بھر مشکل رہتی ہے. لیکن اس مرحلے میں لگا رہے آدمی کام پہ تو وہ چیز دھیرے دھیرے آسان ہوتی. پھر آدمی گاڑی چلاتا ہے، بات کرتے کرتے کب گیئر بدل رہا، کب بریک مار رہا، کب ایکسیلیٹر دبا رہا، اس کو بھی نہیں سمجھتا ہے. آٹومیٹک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو عادی ہونا چاہیے ایک چیز کا، ڈر کے بھاگنا نہیں چاہیے. بہرحال معرفت کا مطلب کیا ہے؟ پہچان. الاحکام حکم کی جمع ہے. حکم، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ احکام ہیں. تو دین کے جو احکام ہیں ان کی معرفت. کون سے؟ شریعت کے احکام. اس میں دنیاوی احکام نکل جاتے ہیں. دنیاوی احکام، دیکھیے احکام تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں شرعی، ایک ہوتے ہیں عقلی، ایک ہوتے ہیں عادی. احکام کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ تین طرح کے. کون کون سے؟ تھوڑی دیر سو بھی گئے تو چلے گا. شرعی، عقلی اور عادی. کیسے؟ شرعی احکام، مثلا کوئی آپ سے پوچھے کہ جیسے اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو، ربا کو حرام کیا. یہ کون سا حکم ہے؟ شرعی حکم ہے. صحیح ہے، یہ شرعی حکم ہے. تو شریعت میں نماز 5 وقت کی کیا ہے؟ کون سا حکم ہے؟ یہ شرعی حکم ہے. تو یہ شرعی احکام ہوتے ہیں. یا اسی طرح سے آپ عقیدے کی بھی مسائل اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ توحید کے معاملات ہیں کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرے جانتے بوجھتے بغیر کسی مجبوری کے، تو ایسا آدمی کیا ہوتا ہے؟ اسلام سے جانتے بوجھتے اللہ اس کے رسول کی بات کا انکار کرے، کیا ہو جائے گا؟ وہ اسلام سے خارج. یہ شرعی حکم ہے اس کے اوپر. ایسے آدمی کو مرتد کہتے ہیں. تو عقیدے کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں اور عبادات وغیرہ کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کی طرح کسی اور کو سمجھے دل میں جانتے بوجھتے، اللہ کے برابر دل میں کسی کو تسلیم کرے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو ایسے کئی احکام ہیں جو کیا ہیں؟ کون سے احکام ہیں؟ یہ شرعی، چاہے وہ عقیدے کا ہو یا عمل کا ہو. دوسرے احکام ہیں عقلی. عقلی احکام کیسے؟ مثلا اب اس کو سمجھیے. کل ہمیشہ
جز سے بڑا ہوتا ہے. ایک روٹی آپ نے بنائی, آدھی روٹی پوری روٹی سے چھوٹی ہوگی کیا بڑی؟ بڑی ہوگی کہ چھوٹی؟ بڑی ہوگی نا. نہیں, ہمیشہ آدھی روٹی پوری روٹی سے چھوٹی ہوگی کیا بڑی ہوگی؟ یہ کون سا حکم ہے؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے روٹی کے ٹکڑے کیے اور آدھی روٹی جو اصل روٹی تھی اس سے بڑی ہو گئی؟ بڑی ہوتی ہے کبھی؟ ایسی نہیں ہوتی. ایسی یہ اور بات ہے کہ آپ آٹا اگر گوندھ کے آپ آپس سے بڑا کرو اس کو, وہ اور بات ہے. لیکن آپ نے روٹی توڑی, کاغذ ہے مثلا آپ کے پاس جو کاغذ ہے, آپ اس کو پھاڑ کے 2 ٹکڑے کرو تو ہر ٹکڑا مین ٹکڑے سے بڑا ہوتا ہے کہ چھوٹا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کون سے شرعی حکم ہے؟ حلال, حرام, فرض, نفل, یہ کیا ہے؟ آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. ایک چیز ایک ہی وقت میں غیر متحرک بھی ہو اور متحرک بھی ہو, ایسا ہوتا؟ رکی ہوئی بھی ہے اور حرکت میں بھی ہے, ہوتا کیا ایسا؟ ایک وقت میں دونوں بھی, سٹیٹک بھی ہے اور ایکشن میں بھی, حرکت میں بھی, ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ باتیں کون سی ہیں؟ عقل سے متعلق ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ چیز جو ہے یعنی عقل سے بعض چیزیں عادی ہوتی ہیں. عادی کیسے؟ مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ دھوپ میں گرمی ہوتی ہے اور سائے میں ٹھنڈک ہوتی ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں. آپ دھوپ سے اگر سائے میں چلے جائیں تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ شرعی حکم ہے, قرآن میں آیا, حدیث میں. ایسا کچھ ہے کہ اس پہ فرض اور نفل کا معاملہ ہے؟ کچھ نہیں. یہ عادی ہے. عادی کیسے معلوم ہوتا ہے؟ آپ کو تجربے سے معلوم ہوتا ہے. سمجھ میں آیا کہ بدن اگر گرم ہو تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو بخار ہے. آپ پہچانتے کہ نہیں پہچانتے؟ بچے کو کیا دیکھتے آپ؟ دیکھتے ہیں اس کا بدن گرم ہے تو اس کو کیا ہو سکتا ہے؟ میکسیمم چانسز ہے کہ اس کو کیا ہوگا؟ بخار ہوگا. تو یہ کیا کون سے امور ہیں؟ یہ امور عادی امور میں سے ہے. یہ عادی ہے. تو امور 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں شرعی امور, دوسرے ہوتے ہیں عقلی, اور تیسرے ہوتے ہیں عادی. تو یہاں پر ہم کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ ہم اس میں بولیں گے کہ دھوپ کیسی ہوتی ہے, سورج کیسا ہوتا ہے, چاند کیسا, اس بارے میں ہم کو بات نہیں کرنا ہے. نہ عقلی امور پہ ہم بات کریں گے کہ 1 اور 1 3 ہوتے ہیں, بولیں گے ہم یہاں پہ. کوئی آدمی بولتا ہے اس کو 1 اور 1 کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہی ہوتے ہیں. تو یہ حساب کے امور ہیں, یہ میتھمیٹکس کے امور ہیں. تو یہاں پر جو تعریف ہے اس کی, معرفت الاحکام الشرعیہ, شرعی احکام کی معرفت. تو فقہ میں کون سے احکام آئیں گے؟ باقی سب ہم لوگ دیکھیں گے. چاند کے بارے میں, سورج کے بارے میں, حساب کے بارے میں وغیرہ وغیرہ ہم نہیں دیکھیں گے. ہم صرف دیکھیں گے شریعت کے احکام. العملیہ, عملی احکام. اس سے عقیدے کے احکام ہم اس میں لیں گے, وہ ہم الگ. عقائد کی کتابیں علماء نے الگ سے لکھی, اور بعد کے دور میں فقہ کی کتابیں الگ سے لکھی گئی. کبھی کبھی اس میں وہ بات آ جاتی ہے, اس میں یہ بات آ جاتی ہے. لیکن لوگوں کی سہولت کے لیے علماء نے کیا کیا؟ عقائد کی کتاب الگ رکھیں اور احکام کی یا مسائل کی کتابیں یا فقہ کی کتابیں الگ رکھیں. حدیث کی کتابوں میں بھی 2 طرح کی کتابیں آپ کو ملیں گی. ایک وہ کتابیں جس میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں, اور ایک وہ کتابیں جن میں دونوں الگ ہو جاتے ہیں. مثال دے سکتے ہیں آپ؟ اہل حدیث, ہاں, جامع, مثلا صحیح البخاری. آپ کو پہلی بخاری کتاب معلوم؟ بخاری, صحیح البخاری ایک ایسی کتاب ہے جس میں عقیدہ بھی آتا ہے اور اس میں فقہ بھی آتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لوگ بولتے ہیں اہل حدیث کی فقہ کی کتاب کدھر ہے؟ اب صحیح بخاری آپ کو دکھ رہی نہیں, یہ لو. اس میں امام البخاری بدء الوحی, شروع میں وحی کیسے شروع ہوئی, پھر اس کے بعد میں کتاب الایمان ہے. تو ایمان کس سلسلے میں ہے؟ یہ عقیدے کا ہے یا فقہ کا ہے؟ عقیدہ ہے.
تو عقیدے سے شروع کیا. اس کے بعد کتاب العلم وغیرہ جو بھی ہیں یہ ساری چیزیں، پھر اس میں وضو آئے گا، اس کے اندر یعنی غسل آئے گا، پھر نماز آئے گی، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. تو ایسی آخر میں اس کے آپ دیکھیں گے کہ احادیث الانبیاء، یا اسی طرح سے اس میں کتاب التوحید ہے آخری، تو کتاب التوحید بھی ہے بخاری میں. تو ایسی کتاب جس میں عقیدہ بھی آتا ہے اور اس میں فقہ بھی آتا ہے، اس کو جامع کہتے ہیں. ایسی کتاب ترمذی بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، اس میں کتاب السنہ ہے، اس میں عقائد بھی انہوں نے ذکر کی ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں. اور بعض کتابیں ہیں جیسے مثال کے طور پر سنن النسائی ہے. اس میں کیا ہے؟ سنن النسائی میں یا دوسری کتابوں میں جیسے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، ایسی کتابیں ہیں جس میں صرف کیا ہوتے ہیں؟ موطا ہے مثال کے طور پر، اس میں صرف کیا ہوتے ہیں؟ احکام ہوتے ہیں. تو دو طرح کی کتابیں ہوتی ہیں. تو بہرحال ہم جو فقہ سے متعلق باتیں دیکھیں گے وہ اس میں صرف عملی احکام کے بارے میں ہم دیکھیں گے. تو معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ، آخری حصہ اس کا کیا ہے؟ بِأَدِلَّتِهَا التفصیلیہ. ادلہ ادلہ کیا مطلب اس کا؟ ادلہ کیا ہے؟ یہ کچھ تو رہے گا، آپ لوگ بول رہے ہیں. ادلہ کس کی جمع ہے؟ دلائل کی یا دلیل کی؟ اور دلائل کس کی جمع ہے؟ دلیل کی جمع اس کو آپ دلائل بھی بول سکتے ہیں اور ادلہ بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دلیل کا مطلب کیا ہے؟ آپ تو کتنا ستاتے علماء کو. دلیل، تو دلیل کا مطلب کیا ہے؟ ایویڈنس. لغت میں دلیل کو دلیل کیوں بولتے ہیں؟ دلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصول. دلیل ہاں، رہبر. دلیل ہاں، راستہ دکھانا ہے، دکھانے والا، دونوں، یا تیسرا بھی کچھ تو بھی ہے. راستہ دکھانے والا. دلیل کا مطلب ہوتا ہے رہبر یا علامت. وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دلیلا. تو سورج کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا ہے. تو جو چیز کسی چیز کی علامت ہو یا رہبر ہو، آپ راستے میں دیکھیے جائیں گے تو آپ کو ملے گا یہ دلیل ہے، یہ راستہ آپ کو بتائے گا. ہادی بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن دلیل بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو راستہ بتانے والا یا کسی چیز کے اوپر گواہ کی طرح، یا اس کے لیے ایک علامت، نشانی، اس کو دیکھ کے سمجھا جائے، کوئی چیز اس سے جڑی ہوئی ہو، تو ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل. تو تفصیل کس کو کہتے ہیں؟ بعض اوقات الفاظ ہم اتنے زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کا میننگ ہی معلوم نہیں ہوتا ہے. تفصیل چاہیے، اس کو تفصیل بولتے ہیں. تفصیل کس کو بولتے ہیں؟ کھول کر بیان کرنا. کچھ لوگوں کو نہیں سمجھے گا. ہاں، وضاحت. تفصیل کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ تو بہت معلوم ہے. یوم الفصل. کیا کریں گے آپ؟ وہاں جا کے فصل کاٹیں گے. فصل کیوں بولتے ہیں اس کو؟ فصل آپ بولتے کتنا فاصلہ ہے
ڈسٹنس، الگ ہونے کے اعتبار سے لفظ ہے. تو فصل کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، الگ کرنا. فصل یعنی الگ الگ. یوم الفصل اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ اس دن اچھے اور برے کیا کر دیے جائیں گے؟ الگ. تو اچھے اور برے، صحیح اور غلط، حق اور باطل میں فرق کرنا یا چیزوں کو ان کی کیٹیگری کے اعتبار سے الگ الگ کرنا، تو اس اعتبار سے کیا کہتے ہیں اس کو؟ تفصیل. تفصیل پھیلانا، الگ الگ کرنا، ڈیٹیل جس کو ہم بولتے ہیں. تو تفصیل اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو واقعی تفصیل کیا ہے؟ الگ الگ کر. فصلہ سے ہے، فصلنا ہو تفصیلا قرآن میں آیا ہے. تو چیزوں کو الگ الگ کرنا اور ان کو پھیلانا اور اس طرح سے ڈیٹیل ان کی کرنا، ایک ساتھ سب جڑے ہوئے ہوں تو اس کو پھیلا دینا، اس کو تفصیل کہتے ہیں. اور ہمارے یہاں پر بہت لمبا کرنا اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ بہت تفصیل سے سمجھایا، سر دکھ رہا ہے، اتنا ایک بات کو اتنا لمبا کیے یہاں پہ. تو یہ تفصیل اس کو بھی بولتے ہیں، ڈیٹیل کو جس کو ہم بولیں گے. تو اس کا الٹا، اس کا بالعکس کیا ہے؟ اختصار اور تفصیل. تو معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ بادلتها التفصیلیہ، تفصیلی دلائل. تفصیل کے بالعکس استعمال ہوتا ہے اجمال اور تفصیل. اب اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. دو چیزیں ہیں، ابھی میں دو جملے بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور ربا کو حرام کر دیا. اب آپ اس کے بعد کیا نتیجہ لوگے؟ تجارت کر سکتے ہیں، وہ حلال ہے، اور ربا لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، نہیں، وہ کیا ہے؟ تو اللہ نے ربا ہی کو حرام کیا تو لینا دینا دونوں حرام ہو جائے گا. تو ربا کیا ہو گئی؟ حرام. تو کیا ایگزیکٹ مسئلے میں ایگزیکٹ دلیل ہے یا نہیں ہے؟ یہ اجمال ہے. سود کے بارے میں آپ سے پوچھے، آپ یہ دلیل دے دیے تو اس میں اجمال ہے کچھ؟ سود حرام آپ بول دیے، دلیل میں آپ نے کہا وحرم الربا، ربا حرام، تو کیا ایگزیکٹ دلیل نہیں ہے؟ یہ ایگزیکٹ دلیل ہے. لیکن اب آپ کسی چیز کے بارے میں یہ آپ کو کہنا ہے کہ جس بات سے اللہ کے نبی، جس بات کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں، اس کا نہ کرنا گناہ ہے، اس کا کرنا لازم ہے. یہ تفصیلی بات ہے یا اجمالی ہے؟ کیوں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک بات ہے کہ سود لینا دینا کیا ہے؟ گناہ ہے. دلیل وحرم الربا، صاف ستھری دلیل ہے اس کے لیے، لہٰذا یہ حرام ہے. تو حرام کا لینا دینا سب کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. اور یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے رکنا لازم ہے، نہیں رکتا ہے تو گناہ گار ہوگا. یہ تفصیلی بات ہے یا اجمالی ہے؟ یہ اجمالی ہے. کیوں اجمالی ہے؟ اس لیے کہ اس میں پرٹیکولر کسی چیز کا نام نہیں آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو فقہ میں یہ آتا ہے، اصول الفقہ میں وہ آتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی فقہ میں تفصیلی دلائل آتے ہیں، لیکن اصول الفقہ میں اجمالی باتیں آتی ہیں کہ اگر رسول نے حکم دیا لازم، منع کیا حرام، تو یہ جو باتیں آتی ہیں وہ اصول الفقہ میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اصول ہیں، وہ کسی بھی چیز پر فٹ ہو سکتے ہیں. ان میں کسی ایک چیز کا نام نہیں ہوتا ہے، وہ ایک جنرل رول ہوتے ہیں. لیکن فقہ میں کیا ہوتا ہے؟ فقہ میں مختلف مسائل ہوتے ہیں، نماز، روزہ،
حج، زکوٰۃ، تجارت، کسی پرٹیکولر مسئلے کے بارے میں دلیل ہوتی ہے، صحیح ہے، غلط ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس دلیل کے ساتھ اس مسئلے کو جاننے کا نام فقہ ہے. سمجھا؟ نہیں نا؟ کسی بھی چیز کے بارے میں وہ جائز ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اس کا دین میں کیا مقام ہے، اس کی کوئی دلیل ہوتی ہے قرآن و سنت کی، اس دلیل سے وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، اس دلیل کے ساتھ اس بات کو جاننے کا نام فقہ ہے. سمجھا؟ جیسے میں نے ایک مثال دی، یعنی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے. کتب علیکم الصیام، اللہ نے کیا کہا؟ تم پر روزے لکھ دیے گئے، یعنی فرض کر دیے گئے. تو اس سے کیا ہو گئے روزے؟ تو اب یہ حج کے بارے میں دلیل لگے گی، زکوٰۃ کے بارے میں دلیل استعمال. کتب علیکم الصیام ہے، نہ جاؤ حج کو، بول سکتے آپ؟ سامنے والے کو بہت بھاری، اس کو دواخانے میں لے جاؤ، میں حج کو جاتا. کیونکہ تو دلیل کس چیز کی دے رہا ہے؟ روزے کی. اور ثابت کیا کر رہا ہے؟ تو یہ دلیل اس جگہ ہی فٹ ہوتی ہے، کسی ایک چیز پر فٹ ہوتی ہے، اور ایگزیکٹلی اسی چیز کے بارے میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو تفصیلی دلیل کے ساتھ میں، ایگزیکٹ دلیل کے ساتھ میں کسی بات کو جاننے کا نام فقہ ہے. اگر وہ دلیل نہ ہو، ایک آدمی کا نماز فرض ہے بس، تو کیا اس کی بات صحیح ہے؟ نہیں ہے، یعنی نماز فرض نہیں ہوئی اس کی. نماز تو فرض ہے ہی ہے، بات بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ فقہ ہے. اس کے پاس دلیل نہیں، اس لیے اس کو فقہ نہیں کہا جائے گا، یہ تقلید ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ کسی کے بولنے سے اس کو لے کے چل رہا ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے. تو کسی بھی چیز کے بارے میں اس چیز کی دلیل کے ساتھ میں اس چیز کا حکم معلوم کرنا. مثال کے طور پر مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. کیا فرض ہے؟ سنت ہے. اس کی دلیل ہے کوئی؟ ہے، لیکن ہم بتائیں گے نہیں. سیکرٹ فارمولا ہے اس کا ایک. کیا دلیل ہے؟ بالکل صحیح. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاح. بخاری وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے. اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا، تنگی کا، تکلیف کا ڈر نہیں ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. حکم دیتا. کیوں نہیں دیے؟ کیا تکلیف ہوگی؟ مسواک میں کچھ پوائزن ہے؟ کیا ہے؟ بار بار نہیں، کب حکم دیتا کہ کب کرو؟ تو یہ تنگی ان کے لیے ہو جائے گی، وہ ہر نماز کے وقت کر پائیں گے، اور نہیں کر پائے تو کیا ہو جائے گا؟ لہٰذا میں حکم ان کو، لیکن وہ چیز اہم ہے ثابت ہوئی. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مسواک کرتے تھے. جب بھی گھر میں آتے پہلی چیز کیا کرتے تھے؟ مسواک. رات میں اٹھتے تھے سب سے پہلی چیز کیا کرتے تھے؟ یعنی نبی کا عمل ہے، لیکن آپ نے حکم دینے سے پرہیز کیا. کیوں؟ تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے. فرض ہو گیا تو کر نہیں پائیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے. لہذا وہ فرض نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ سنت ہے، کیونکہ آپ کرتے تھے. سمجھا؟ اب یہ اس سے نماز فرض ہے ثابت ہو سکتی نہیں. یہ کس بارے میں ہے؟ صرف. تو اس دلیل کے ساتھ جب ہم نے کہا مسواک کرنا سنت ہے، دلیل یہ ہے، تو اب ہم نے کیا کیا؟ مسواک کا حکم فرض ہے، سنت ہے، کیا معلوم پڑا ہم کو، اور اس کی دلیل ہے. تو دلیل کے ساتھ جب کسی چیز کا حکم، کسی چیز کے پرٹیکولر کسی چیز کے بارے میں حکم ہم کو معلوم ہو تو اس علم کو فقہ کہتے ہیں. سمجھا؟ نہیں سمجھا؟
واپس سمجھانے کے ڈر سے بول رہے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے. اب پھر سمجھاتا کہ کیا ہے معلوم نہیں, پیچھا ہی چھوڑ رہا نہیں. تو گھر کو جا کے کھانا ہے اچھے سے, اور فون آیا بریانی بنی کہاں ہے. تو اجمالی اور تفصیلی کا فرق یاد رکھیں کہ کسی ایک چیز کے بارے میں ہوتا ہے. لیکن اب ہم نے یہاں پر جو دیکھا کہ رسول کا حکم ماننا ضروری ہے, تو کون سا حکم؟ کوئی بھی حکم. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اب اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہیں ان پر فتنہ نہ آ جائے, کہیں یہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں, کہیں ان پر عذاب نہ آ جائے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ رسول کا حکم ماننا لازم ہے. نہیں مانے تو کیا ہوگا؟ رسول کے حکم کی مخالفت کیے تو عذاب آئے گا. کون سا حکم؟ کوئی حکم اس میں آیا ہے؟ تو اس سے ایک اصول معلوم ہوا کہ جس چیز کا رسول حکم دے دے وہ لازم ہو جاتا ہے. یہ اجمالی ہے, سمجھا؟ اجمال اس کو بولتے ہیں جس میں کسی چیز کا نام نہیں آ رہا ہے, ایک جنرل رول دیا جا رہا ہے, وہ اجمال ہے. اجمالی دلیل ہے اس کے لیے اور کسی چیز کا نام نہیں آ رہا. لیکن یہاں ہم نے مسواک کے بارے میں, نماز کے بارے میں, یا روزے کے بارے میں, یا ربا کے بارے میں, یا تجارت کے بارے میں دیکھا. یہ خاص خاص چیزوں کے بارے میں چیزیں تھیں, اس کی دلیل حلال حرام فرض جو بھی اس کے بارے میں حکم تھا وہ حکم اور اس کی حیثیت اور اسی کے ساتھ اس کی دلیل, یہ فقہ ہے. لیکن رسول حکم دے تو کرنا پڑتا ہے, نہیں کیے تو گنہگار, اور رسول منع کرے تو رکنا پڑتا ہے, نہیں رکے تو گنہگار. یہ کیا ہے؟ یہ اجمال ہے. یہ اصول اس سے لیے جاتے ہیں کہ رسول کا حکم ماننا پڑتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ایسی کئی اور چیزیں بھی ہیں. یہ دو مثال دیا میں نے. کون سی؟ رسول کا حکم ماننا پڑتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منع کر دیں رکنا پڑتا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ رسول تم کو دیں لے لو, جس سے روک دیں رک جاؤ, جس سے روک دیں رک جاؤ. تو معلوم ہوا کہ رسول نے منع کیا تو رکنا ہے, وہ منع ہے, وہ حرام ہے. تو یہ کیا ہوئی؟ اجمالی دلیل ہوئی. تو اصول فقہ کس سے ڈیل کرتا ہے؟ اجمالی دلیلوں سے. اور فقہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ تفصیلی دلیلوں سے. سمجھا؟ اسی لیے اصول الفقہ کی کتابیں الگ ہیں اور فقہ کی کتابیں الگ ہیں. تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو, لیکن سمجھے گا. جو لوگ پلین چلاتے ہیں وہ پیدائشی چلاتے ہوئے آتے پلین, آپ کو بولیں گے چلا سکتے آپ؟ نہیں. لیکن آپ کو اگر سکھایا جائے, کئی سال کی ٹریننگ آپ کو دی جائے, آپ نہیں چلا سکتے؟ چلا سکتے. کہ نہیں چلا سکتے؟ چلا سکتے. سیکھنے کے بعد سب آتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا انما العلم بالتعلم. علم سیکھنے سے آتا ہے. جو سیکھنے کا عمل کرے گا اس کو علم بھی آئے گا, چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو. تو علم سیکھنے سے آ جاتا ہے. آدمی سیکھنے کی کوشش کرے علم آ جائے گا. اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے. تو ہم نے دو باتیں آج دیکھی کہ ایک ہے اجمالی دلائل اور ایک ہے تفصیلی. تو فقہ کا تعلق تفصیلی سے ہے یا اجمالی سے ہے؟ تفصیلی سے. اور اصول الفقہ کا تعلق کس سے ہے؟ وہ کسی خاص مسئلے سے بحث نہیں کرتا. اصول الفقہ وہ جنرل رول بتا دیتا ہے, یہ ایسا کیے تو فرض ہوتا ہے, کیا فرض ہے کیا فرض نہیں ہے, یہ اصول فقہ میں آئے گا یا فقہ میں آئے گا؟ سمپل کویشچنس. اب اس کو ہم تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا فرض ہے کیا فرض نہیں ہے, کون سی چیز دین میں فرض ہے, اس کا تعلق فقہ سے یا اصول فقہ سے ہے. اور ایک چیز فرض کب ہوتی ہے, اس کا تعلق فقہ سے ہے یا اصول فقہ سے. سمجھا؟ کون سی چیز
ناسخ ہے, کون سی چیز منسوخ ہے, کون سی چیز ناسخ ہے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ کوئی چیز منسوخ کب ہوتی ہے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ اصول فقہ. کس چیز پر اجماع ہو چکا ہے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ اجماع کب ہوتا ہے, اجماع کس کو کہتے ہیں, اس کا تعلق کس سے ہے؟ اصول فقہ سے. سمجھ میں آیا؟ کیا چیز مطلق ہے, کیا چیز یعنی مقید ہے, اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اب یہ آپ کو پہلے بولیں گے آپ مطلق کس کو بولتے ہیں, مقید ہی نہیں معلوم تو ہم بولیں گے کیا. تو یہ کہاں آتا ہے؟ یہ اصول الفقہ میں آتا ہے. مختلف دلیلوں سے کیسے فیصلہ لیا جاتا ہے, یہ اصول الفقہ میں ہوتا ہے کہ اس کے کیا رولز ہیں, اس کے کیا رول ہیں, اصول ہیں, اور کیا مسئلہ اس کا سٹینڈ اسلام میں کیا ہے. نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے اور نفل بھی ہوتا ہے, عمرہ بھی ایسا ہوتا ہے, اس میں یہ حکم ہے. مستقل چیزوں کے بارے میں ایک ایک چیز کی حیثیت بتانا یہ فقہ میں ہوتا ہے. لیکن جنرل رولز جو ہوتے ہیں وہ کس میں آتے ہیں؟ سمجھ میں آ گیا اتنا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کافی ہے آپ کے لیے, قابل برداشت اتنا ہی ہے.